السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج رمضان ریمائنڈر میں ہم ذکر کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ رمضان شہر الذکر بھی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سورۃ آل عمران کی 191 آیت ہے۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت ہمارے زبان پہ ہونی چاہیے، اور ذکر جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑا اہتمام نہیں کرنا پڑتا، نہ وضو کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ بس آپ چلتے پھرتے جس حال میں بھی ہیں، چاہے لیٹے ہوئے ہیں، آپ ذکر کر سکتے ہیں، تو اس عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ذکر جو ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی ذکر کرتے ہو، تسبیح ہے، تحلیل ہے، تحمید ہے، تو یہ کلمے، ذکر کے جو کلمے ہیں، یہ عرش کے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اور ان میں شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح آواز ہوتی ہے۔ اپنے کہنے والے کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے ایک ایسا شخص ہو جو اللہ کے سامنے اس کا برابر ذکر کرتا رہے؟ تو کس قدر خوبصورت بات ہے کہ یہ حدیث سن کر تو ویسے ہی دل چاہتا ہے کہ انسان ذکر کرے، کہ آپ سوچیں کہ آپ زمین پر ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کے ذکر کی جو الفاظ ہیں، جو آواز ہے، وہ اللہ کے عرش کے گرد گھوم رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں۔ تو کس قدر خوبصورت بات ہے، اور کتنا دل چاہتا ہے پھر اللہ کا ذکر کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی پھر اس کی تاکید فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، آپ مجھے ایسی بات بتائیے کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں معاف کر دی جائیں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ بار یہ کلمہ کہا ہوگا، اور جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس طرح سے بہت سے اذکار ہمیں ملتے ہیں، اور ان کے بہت فائدے ہیں، ان کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کسی ذکر کے کرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر ذکر کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ تو یہ اذکار جو ہیں، یہ رمضان سے بڑھ کر اور کون سا بہترین مہینہ ہوگا کہ جس میں ہم ان اذکار کو کریں۔ اس کے جو ہیں یہ تو اس کے لیے آپ خواتین کے لیے تو بہت ہی آسان ہے کہ کھانا بناتے ہوئے، کام کرتے ہوئے آپ کوئی ایک ذکر پکڑ لیں اور اس کو کرتی رہیں، پھر کوئی دوسرا پکڑ کے کرتی رہیں، اسی طرح سے آپ کی زبان جو ہے وہ ذکر کرتی رہے اور آپ کے کام بھی چلتے رہیں۔ پھر یہ جو مختلف دعائیں ہیں جو ہمیں بتائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم ہر کام سے پہلے وہ مخصوص دعا پڑھ لیں گے تو وہ بھی ذکر میں شامل ہو جائے گا۔ پھر یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں، یہ بھی ذکر میں شامل ہیں، یہ ضرور کریں، اور اس کو اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں، فرض بنا لیں کہ آپ نے صبح شام کے اذکار ضرور کرنے ہیں۔ اور یہ اس طرح کے ہر طرح کے اذکار کے کارڈز اویلیبل ہیں،
آپ تھوڑی سی محنت کریں، کسی اچھی سی بک شاپ، اسلامک بک شاپ پہ جائیں، البلاغ پہ جائیں اور وہاں سے یہ کارڈز لے لیں، اور اس میں سے آپ کو بہت سارے اذکار مل جائیں گے کرنے کے لیے۔ تسبیح فاطمہ ہے، ہر نماز کے بعد وہ کریں۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد 33 بار نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ 10 بار ضرور پڑھ لیں، سبحان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ اکبر، یہ ضرور پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے بہت سارے اذکار آپ کو مل جائیں گے جو کہ ہیں پڑھنے والے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ بھی بہت خوبصورت اور پیارا ذکر ہے۔ اللہ کی پیاری پیاری باتیں ہیں، اللہ کی تعریفیں ہیں، تو جو بھی آپ کریں گے وہی بہت اہم ہے اور بہت اس کی فضیلت ہے۔ پھر درود پاک پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، پھر استغفار کی پڑھیں، مختلف قسم کے استغفار بھی آپ کو مل جائیں گے، وہ بھی کارڈز کی فارم میں اویلیبل ہیں۔ خاص طور پر جو رات ہے، تہجد کے ٹائم پر استغفار ضرور کریں، کہ وہ بہت فضیلت کا وقت ہے، اور اس ٹائم پر قرآن میں بھی ذکر آیا ہے رات کے تہجد کے ٹائم کے استغفار کا۔ تو اس ٹائم پر ضرور کچھ نہ کچھ تسبیحات پڑھ لیں، سحری بناتے ہوئے، کام کرتے ہوئے استغفار، چھوٹا سا کوئی استغفار یاد کر لیں اور وہ کرتی رہیں، اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ تو یہ ذکر کے اوپر تو اتنی زیادہ بات ہو سکتی ہے کہ بہت ٹائم لگ جائے گا، اور اتنے بے تحاشا اذکار ہیں اویلیبل، اگر آپ ان سب کو دیکھیں اور جمع کریں تو آپ کو بہت زیادہ اذکار مل جائیں گے، اور آپ کو ذکر کرنے سے بہت سکون ملتا ہے، بہت دل کو ڈھارس بنتی ہے۔ اور ضرور آپ ذکر کریں، یہ مہینہ ہے ہی ذکر کا، اور اس مہینے میں آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد اپنا ایک ذکر مخصوص کر لیں، تاکہ وہ آپ کی روٹین میں آ جائے، اور ایک تسبیح کسی بھی ایک ذکر کی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، اور ذکر کو اپنی روٹین میں شامل کریں۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے ہی عبادتوں کا مہینہ، اس میں جتنا ذکر کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور جو بھی ہماری، جیسے اب ڈرائیو کر رہی ہیں، آپ کہیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، جو بھی آپ کام کر رہی ہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ ہر وقت کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی لمحہ بھی رمضان کا ہمارا پھر ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والوں میں بنائے، اور اللہ کو ذکر کرنے والے بہت پسند ہیں، اور آپ کے دل کو جو سکون ملے گا، آپ کو ذکر چھوڑنے پہ دل ہی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، اور رمضان المبارک کا یہ مبارک اور رحمتوں والا مہینہ ہم اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔